آسمان میں پڑھی جانے والی وہ تسبیح جس کی تلاوت صبح و شام فرشتے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے والے کی فضیلت اور فائدے، کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، قرآن کریم کی وہ صورت جس کی صبح و شام فرشتے آسمان پر تلاوت کرتے ہیں، یہ صورت ہے کہ جس کی روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے، فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آپ بھی کرب کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والو، انشاءاللہ آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے کہ جیسے ہی وظیفہ یہ آپ کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورہ کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورت کوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر اندر ارب پتی بن جاتا ہے۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا، تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں اس کی دانش برابر ہے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا اور اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا، یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں، پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا،
اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے پلٹ کر ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان کند ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے واپس لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، اے نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دے۔ پہلی غلطی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، اور صدق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کر، تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نہ معلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہا سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ اللہ والو، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، ہوا اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی کسی کی دنیاوی مشکل کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، جو یا تو نماز پڑھتے نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کے انتہائی اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں کے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ ہے، جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ جان، مال، اہل و عیال اور دیگر چیزوں میں برکت کیسے آتی ہے؟ برکت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتیں 4 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ وہ اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام تر احکامات کی تعمیل کریں اور ممنوع کاموں سے رک جائیں۔ نیز اگر واجبات کی ادائیگی میں کمی واقع ہو یا حرام کاموں میں انسان ملوث ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے میں تاخیر مت کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے متعلق فرمایا، ترجمہ،
تو میں نے انہیں کہا کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری اموال اور نرینہ اولاد کے ذریعے امداد فرمائے گا، نیز تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 11 اور 12۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی دعوت کے متعلق فرمایا، ترجمہ: اور عاد کی طرح ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ کھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کرے گا اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو نافذ العمل کرتے تو انہیں اوپر اور نیچے سے بھی کھانے کو ملتا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو مت توڑیں، اعمال تقوی میں سے عظیم ترین عمل ہے، اس کے ذریعے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے ملاوٹ اور سود سمیت تمام دیگر امور سے بچاؤ بھی برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ گار کافر کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، یعنی اسے مالک کے ہاتھوں سے چھین کر ختم کر دیتا ہے، یا پھر مالک کو اپنے مال کی برکت سے محروم فرما دیتا ہے، چنانچہ مالک اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ امام ابن کثیر نے بھی یہی مفہوم ذکر کیا ہے، اور جناب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ علیحدہ نہ ہو، اگر وہ سچ بولیں اور عیب ظاہر کر دیں تو ان کی اس تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں یا عیب چھپائیں تو ان کے لین دین کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور مزید عطا کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ شکر کی ادائیگی دل، زبان اور اعضاء سب سے ہوتی ہے، چنانچہ دل کا شکر اس طرح ہوگا کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ نعمتیں خالصتاً اللہ کا فضل ہیں، اور اس کا دل اہل جاہلیت اور کفار کی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ وہ نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے مخلوقات کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کارستانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ اللہ کی نعمت پہچان جانے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 83۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، یہ نعمتیں خالص اسی کا فضل ہیں، لیکن اس قلبی اعتراف کے باوجود وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرتے ہیں۔ نصرت الہی اور رزق کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بلکہ غیروں نے دیا ہے۔ زبان سے شکر اس طرح ہوگا کہ زبان سے ان نعمتوں کی نسبت کا اقرار خالق کائنات اور اللہ کی جانب کریں، اور ان نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لائیں۔ انسان اپنی مہارت، قوت اور ذہانت وغیرہ پر فخر مت کرے، کیونکہ یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ اعضاء سے شکر اس طرح ہوگا کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور میں استعمال نہ کرے۔ اعضاء سے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح بھلائی کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھلا کیا ہوا ہے، کیونکہ دوسروں کی بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کا مزید بھلا فرما دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان و بھلائی کا بدلہ احسان و بھلائی ہی ہے۔ اور تیسری چیز، نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، مثلاً کھانا کھاتے اور پیتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اس کی دلیل میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات رہنے کا ٹھکانہ اور کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اور جب کھانا کھاتے وقت بھی وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے بیٹھیں، اکیلے اکیلے مت کھائیں۔ کھانے پینے اور دیگر امور میں فضول خرچی سے پرہیز کریں، یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اس میں کنجوسی یا فضول خرچی کا عنصر شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ یقیناً بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے تو بھی، تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ اس لیے مسلمان کو ہر حالت میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال، مال و دولت اور اپنے بارے میں جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، مسنون دعاؤں اور اذکار کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ اس کے لیے مسلمان صبح اور شام کے اذکار، سونے کے اذکار اور دیگر تمام شرعی اذکار کی پابندی کرے، مسنون اذکار اور دعاؤں کا ورد کرے۔ ان تمام امور سے مسلمان کو برکت اور تقوی حاصل ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان ممنوع کاموں سے یکسر باز رہے اور حسب استطاعت احکامات کی تعمیل کرے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر لے۔ نیز ہر حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ لہول و وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، وضو کے بغیر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے، جائے نماز پر بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے میں اور دوسرا فرشتہ گناہوں کو مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ درود پاک ایسی برکت ہے، درود پاک جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ درود پاک گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ آج آپ کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں تو وہ اللہ پاک سے دعا مانگیں تو وہ ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب پسندیدہ صورت کی تلاوت کرنی ہے، وہ صورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن فرمائیں گے۔ اس صورت کو رزق کی صورت کہا جاتا ہے، دولت کی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں اب یہاں ویڈیو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر 33 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے دعا مانگیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت رب کریم آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبریاں بھی ملیں گی، اور یہ عمل آپ نے رب کی ذات پر مکمل یقین
اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔